اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے اور زیادہ دے، اور ہمیں اس سے اور زیادہ دے۔ یہ دودھ پیتے وقت کی دعا ہے، لیکن ہم اس کو رزق کے اضافے کی دعا میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے، اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما، یعنی رزق میں بھی، کیونکہ یہ بھی رزق ہے نا، دودھ بھی کھانے پینے کی چیز ہے، رزق ہے، اور ہمیں اس میں اور زیادہ برکت دے۔ تو ہم اپنے رزق کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں، اپنی صحت کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت دے۔ تو دیکھیں کتنا پیارا ترجمہ ہے۔ ہم جب دودھ پیتے ہیں تو اللہ سے ہم اور زیادہ کی بھی دعا کرتے ہیں، اور اس میں برکت کی بھی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری باڈی میں جائے، تو اس سے ہمیں جو ہے اللہ رب العزت صحت عطا فرمائے، ہے نا۔ کتنی پیاری دعا تھی۔ اور ربی زدنی علما، جو آپ نے علم میں اضافے کی دعا پڑھی، اس میں اس کا ترجمہ تو سب بچوں کو بہت اچھے سے یاد ہی ہوتا ہے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا بھی بہت پیاری ہے نا۔ اب کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے صرف غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ اے اللہ عز و جل، تیرا شکر ہے کہ جس نے ہمیں کھلایا۔ اے اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں سے کیا۔ تو ہم اللہ کا کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں کہ جس نے ہمیں کھلایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلایا یعنی اچھی نعمتیں دی کھانے پینے کی، اور پلایا، تو کھانا کھانے کی بعد کی دعا ہے، تو ہم خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں کھلایا پلایا، اور سب سے پیاری چیز سب سے آخر میں، اور ہمیں ایمان والوں میں سے کیا، مسلمان بنایا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے پروردگار کا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیک ماں باپ عطا کیے اور مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، کہ اللہ رب العزت کا ہم اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ہم اگر مسلمان گھرانے میں، ایمان والے گھرانے میں نہ پیدا ہوتے تو ہم ان چیزوں سے محروم رہتے۔ تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور شکر ادا کرنا چاہیے ان والدین کا، ٹھیک ہے نا، کہ جن کے گھرانے میں ہم موجود ہیں، تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان والدین کو ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ ہمیشہ شفا یاب رہیں، صحت یاب رہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ اللہ سے یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان والوں میں کیا، یعنی مسلمان پیدا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم شکر ادا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو نا شکر کرنے والے بچے بہت پسند ہیں۔ صرف منہ سے ہی شکر نہیں ہوتا، شکر بہت ساری باتوں سے ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں دانے رہ جاتے ہیں اور ہاتھ دھونے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ دانے اگر پانی کے ذریعے گٹر میں چلے جاتے ہیں تو یہ تو اللہ کی ناشکری ہوئی۔ کھانا کھانے کے درمیان جو دانے زمین پر یعنی دستر پر گر جاتے ہیں اس کو ہم نہیں اٹھا کے کھاتے تو یہ بھی ناشکری ہوئی۔ تو صرف زبان سے شکر نہیں ہوتی، ہاتھوں سے بھی شکر ہوتا ہے۔ ان دانوں کو ہم اٹھا کر کھا لیں یا ہاتھوں کو چاٹ لیں، ان دانوں کو ہم کھا لیں تاکہ وہ گٹر میں بھی نہ جائیں اور ڈسٹ بن میں بھی نہ جائیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور ہم جب پانی پینے لگتے ہیں تھوڑا سا بچ جاتا ہے، کوئی کولڈ ڈرنک پیتے ہیں تھوڑی سی رہ جاتی ہے اور اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں تو یہ تو اللہ کی ناشکری ہوئی، ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر نہیں کر رہے۔ تو ہمیں وہ پورا کرنا چاہیے۔ گلاس میں اگر پانی یا کولڈ ڈرنک یا کوئی بھی چیز مشروب ہے اس کو پورا فنش کرنا چاہیے، تاکہ ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ نعمت دی، ہم نے اس کو ضائع نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دے گا، یعنی اس چیز کے کھانے سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ ہمارے نصیب میں جتنا بھی کھانا ہوتا ہے نا، اس میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے باڈی کو صحت عطا کرتا ہے۔ کیا پتہ وہ دانہ ہمارے دستر پہ مس ہو جائے یا ہاتھوں میں رہ جانے کی وجہ سے گٹر میں چلے جائے، تو اس لیے ہمیں کوئی بھی دانہ مس نہیں کرنا چاہیے، سارے دانے فنش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے نصیب میں جتنے رزق لکھا ہوتا ہے، جو ہم نعمت کھا رہے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک جو حصہ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ وہ برکت والا رکھتا ہے، جس سے ہمیں صحت ملتی ہے۔ تو اگر وہ دانہ اگر زمین پر گر جائے خدا نہ خواستہ اور مس ہو جائے تو پھر ہمیں صحت کیسے ملے گی؟ تو
تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری نعمتیں عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آئندہ سے آپ بالکل پکا وعدہ کریں کہ جب کھانا کھائیں گے اس چیز کا بہت دھیان رکھیں گے کہ کھانا آپ نے بالکل نہیں بچانا ہے, ضائع نہیں ہونے دینا ہے, اور پینے کی چیز کو بھی بالکل بھی ضائع نہیں ہونے دینا ہے. آپ نے جتنا پانی پینا ہو اتنا ہی لینا ہے. اس سے زیادہ کا اگر بچ جاتا ہے تو مومن کے جوتے میں 100 شفا ہے. مومن مسلمان کو کہتے ہیں, اور اس کے جھوٹے میں یعنی بچے ہوئے پانی اور کھانے میں اللہ نے جو ہے بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے, دوا رکھی ہے. تو مومن کے جھوٹے میں 100 شفا ہے. اب وہ کھانا یا وہ پانی ہماری فیملی میں سے کوئی ممبر کھا لے یا پی لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی 100 بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. تو وہ بچا ہوا کھانا اپنے بھائی بہن کا اگر کچھ رہ جاتا ہے اور اس کی پلیٹ کو آپ صاف کرتے ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو 100 بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بچوں؟ دیکھیں آج میں نے جو بات بتائی ہے وہ میں کل پوچھوں گی, ٹھیک ہے نا. اب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم آگے پڑھ رہے ہیں, اور آپ ایسا تو نہیں لگ رہا نا کہ آپ کو کسی کو یاد نہیں ہے اور میں آگے بڑھا رہی ہوں. ماشاءاللہ میں نے ابھی سنا ہے تقریباً بچوں کو تو یاد ہے. تو ہم جو ہے یہ تینوں دعائیں جو ہے روز ہی پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا, روز ہی پڑھیں گے. لیکن ہم آگے بھی تو بڑھنا چاہتے ہیں نا, ہم آگے کی دعا پڑھتے ہیں. اور یہ میری فیوریٹ دعا ہے, بہت ساری دعائیں ہیں لیکن یہ میری فیوریٹ دعا ہے کیونکہ اس کا ترجمہ بڑا مزے کا ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں پھر ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. آئینہ دیکھتے وقت کی دعا پڑھیے گا میرے ساتھ. آئینہ دیکھتے وقت کی دعا. اللہم اللہم پھر سے حسات. بیٹا یہ انتا جو ہے وہ اضافی دے دیا ہے لکھا ہوا, اس کو نہیں پڑھنا ہے. اللہم حسات اللہم حسات اللہم حسات خلقی خلقی خلقی. مجھے بچوں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, میری آواز کو آپ فالو کریں. اگر میں آپ کی آواز سنتی ہوں تو آپ تک مجھے میری آواز نہیں پہنچتی, اس لیے جو ہے وہ میں نہیں سن پا رہی, لیکن آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, میری آواز آ رہی ہے نا, آپ نے ساتھ پڑھنا ہے. اللہم حسات خلقی اللہم حسات خلقی فحسن 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 خلقی خلقی. اللہم حسات خلقی فحسن خلقی. اب دیکھیں اس کا ترجمہ ہے, اے میرے اللہ تو نے میری صورت کو اچھی بنائی. پہلے کلمے میں ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اے اللہ تو نے میری صورت کو اچھی بنائی. اور دوسرے کلمے میں ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. پہلے کلمے میں ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اور دوسرے میں ہم دعا کر رہے ہیں. اور دعا کیا ہے, میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے, میری سیرت کو بھی اچھا کر دے. تو اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ تو نے میری شکل اچھی بنائی ہے تو میری سیرت بھی اچھی کر دے. تو دیکھیں پہلے کلمے میں ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں, شکر کر رہے ہیں, اور دوسرے کلمے میں ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. تو ہم جب سنت پڑھتے ہیں نا نماز میں
تو اس کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تیرا ذکر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں اور تیرے سے اچھی عبادت کرتے ہیں. تو جو ہے اس کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں شکر کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. اللہ کو بہت پسند ہے شکر کرنے والا بندہ، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہر حال میں شکر کرنا چاہیے. اور دعا جو ہے نا وہ عبادت کا مغز ہے. تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ دعائیں جو ہیں دنیا میں بھی ہمیں کام آتی ہیں، فائدہ پہنچاتی ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں جو ہے نیکیوں کے اچھے اعمال کی شکل میں عطا فرمائیں گے، عبادت کی شکل میں ہمیں عطا فرمائیں گے. تو اس کا کتنا فائدہ ہے دیکھیں. جب ہماری اگر خدا نہ خواستہ نیکیاں کم ہو گئیں تو یہ دعائیں جو ہیں جو قبول ہونے سے رہ جاتی ہیں وہ نیک اعمال کی شکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. تو اس لیے جو ہے جو یہ کلمات ہیں، جو دعائیہ کلمات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے. اور پہلی بات تو ہے کہ اللہ کو شکر پسند ہے. تو اس میں پہلی کلمے کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ سے شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے میری صورت کو اچھا بنایا. دوسرے میں ہم دعا کر رہے ہیں اللہ میری سیرت کو بھی اچھا کر دے، میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. ٹھیک ہے، تو ہم اس دعا کو ایک بار اور پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ. اللہم آنت اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ تو نے میری صورت کو اچھا بنایا، میری سیرت کو بھی اچھا بنا دے. ٹھیک ہے بچوں، آج ہم اپنا اختتام ان دعاؤں پر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل اس دعا کو ہم تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے پھر سورہ اخلاص پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ